الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت علم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ ایک ایمان افروز درود پاک کی فضیلت سنیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر و معطر تھے وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے۔ میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل مجھ سے عذاب دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام نامی صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب سبحان اللہ عز و جل۔ کثرت سے درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم کیوں نہیں فرما سکتے؟ کسی نے بالکل بجا تو فریاد کی ہے، میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شہا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1430 سن ہجری کی آج 27ویں شب آ پہنچی۔ بڑے دنوں سے آج کی رات کا انتظار تھا کہ وہ رات ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، جس رات ہم جھم جھم کر کہا کرتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آج کی رات سیر کروائی گئی۔ مسجد
مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر لا مکان کی سیر ہوئی. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے. عقل و فہم دانش. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے. گمان سے گزرنے والے. یہ معراج ہے، یہ معجزہ ہے، یہ عقل میں نہیں آ سکتا. جب عقل میں نہیں آ سکتی بات تو خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے. کہ گمان سے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اللہ بے نیاز ہے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کہتے ہیں کہ آقا آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں. جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں. تو آج کی یہ بابرکت سوانی میٹھی میٹھی پیاری پیاری رات جشن معراج بے شمار برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اپنے جلوں میں لیے ہوئے ہیں. یقیناً واقعہ معراج آپ تمام اسلامی بھائی سنتے ہی آ رہے ہیں، اور جتنا سنتے ہیں اتنا سننے کی طرف بڑھتی ہے. ایک عشق و محبت کا سفر ہے. عشق و محبت اور عشق و محبت ہے. اس واقعہ معراج میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مناظر ملاحظہ فرمائے. جنت کی سیر بھی ہوئی، بلکہ جنت تو سجائی گئی تھی. تو جب کئی مناظر دیکھے گئے اور جب معراج سے واپسی ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کیا، اور اس واقعہ معراج میں جو جو معاملات ہوئے یہ بھی بیان کیے. انہی ارشادات میں چند وہ مناظر بھی ہیں جسے اگر آج کی رات ہم توجہ کے ساتھ سنیں اور اسے اپنے باطن میں، اپنے ظاہر و باطن میں اس کو جگہ دیں تو کیا تعجب، کیا عجب کہ ایسی رحمت کی نظر پڑ جائے کہ آج کی رات ہماری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے. دعوت اسلامی یہ ایک تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے. الحمدللہ اس وقت لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی مختلف مقامات پر آقا کا جشن معراج منانے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے. اس وقت ہم باب المدینہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں. سب ہمہ گوش ہو کر بیان کو سماعت کرنے کی کوشش کیجیے. لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، کسی چیز سے کھیلتے ہوئے، بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے بیان سنتے سنتے بلا وجہ اٹھ کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض و سماوات عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت نشان ہے. معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے پارہ 30 سورۃ الہمزہ کی پہلی آیت، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و میلت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن
اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: خرابی اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی قسم، غیبت انتہائی تباہ کار ہے۔ اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں۔ خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں اور بازاروں میں، عوام و خواص کے اکثر طبقوں میں سنت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے متعدد افراد کے درمیان بھی اس غیبت کے باعث نفرت کی منحوس دیوار قائم ہے۔ مرنے کے بعد ہمارا یہ نازک بدن غیبت کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ سنو سنو، یہ جشن معراج منانے کے لیے جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں سنو، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، ان پر یہ جو تانبے کے ناخن سے جو نوچ رہے تھے، ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا، اور ناخن تانبے کے دھاردار اور نوکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ اللہ عز و جل کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے، یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا۔ جو حضور پر نور صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جشن معراج منانے کے لیے جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی، ناخن کا معمولی چرکا یعنی ہلکا سا چیرا بھی سہا نہیں جاتا۔ اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور تانبے کے ناخنوں سے چہرہ اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی تو اس سخت ترین اذیت کی سہار کیوں کر ہوگی؟ غیبت کے ایک اور دل ہلا دینے والے عذاب کی روایت سنیے اور تھر تھر کانپیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ اوئے ہائے، انہیں کہا جاتا کھاؤ تو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے ہاتھ اور آنکھوں سے اشارہ کرنے والے یعنی غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، وہ یعنی جس کی غیبت کی تھی، قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا۔ بس وہ اسے کھائے گا اور تیوری چڑھا لے گا یعنی منہ بگاڑے گا اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور و غل مچائے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں،
بلکہ فاسق کو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منتخب کردہ غیبت کی 21 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالیے۔ شاید خائفین کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے، جگر تھام کر ملاحظہ کیجئے۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہے، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے، غیبت کا گناہ ہاتھی سے بھی وزنی ہوتا ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الگر غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے، مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا۔ غیبت کرنے والا قیامت کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ہائے ہلاکت پکارتا دوڑتا رہے گا، اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ غیبت کی تعریف سنتے جائیے۔ اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے۔ ایک بار پھر غیبت کی تعریف حفظ کرنے کی کوشش کیجیے۔ کاش یہ تعریف ایسی ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو جائے کہ ہم جب بھی کسی کے بارے میں بات کرنے لگیں ہمارے پیش نظر یہ تعریف آ جائے۔ یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ یقین مانیے اگر آج کی رات یہ غیبت کی تعریف یاد ہو گئی، اس سے بچنا نصیب ہو گیا، مدینہ 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 مدینہ۔ اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں، اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں میں تو سامنے کہہ دوں گا، تو یہ تو اور پھنسنے والی بات ہے کہ اس کی دل آزاری کا سبب ہوگا، اور مسلمان کا بلا اجازت شرعی دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی غیبت کے حرام ہونے کی حکمت کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ نقل کرتے ہیں، کسی کی برائی بیان کرنے میں خواہ کوئی سچا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی غیبت کو حرام قرار دینے میں حکمت مومن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ نیز اللہ عز و جل نے اس کی عزت کو گوشت و خون کے ساتھ تشبیہ دے کر مزید پختہ اور مؤکد کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مبالغہ کرتے ہوئے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟
تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ عزت کو گوشت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بے عزتی کرنے سے وہ ایسی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسے کہ اس کا گوشت کاٹ کر کھانے سے اس کا بدن درد محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ عقل مند کے نزدیک مسلمان کی عزت کی قیمت خون و گوشت سے بڑھ کر ہے۔ سمجھدار آدمی جس طرح لوگوں کا گوشت کھانا اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح ان کی عزت پامال کرنا بدرجہ اولا اچھا تصور نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ امر ہے۔ اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی تاکید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اپنے بھائی کا گوشت کھانا تو بہت دور کی بات ہے، معمولی سا چبانا بھی ممکن نہیں ہوتا، لیکن دشمن کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ملک و بیرون ملک مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماع ذکر و نعت و سلسلہ جشن معراج میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، غیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے رشتہ توڑیے اور اللہ عز و جل کی یادوں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتوں سے رشتہ جوڑیے۔ خوب درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجئے اور خوب تلاوت قرآن پاک کیجئے اور ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجئے۔ چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے، جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ختم سورت تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائی، اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور برے خوف سے نجات دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں جو میم ہے اس کو الحمد کے لام سے ملا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ پوری سورت پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ اس طرح پوری سورت دیکھیں، زبان کا استعمال بتایا جا رہا ہے، ایک طرف زبان کا وہ استعمال، ایک طرف زبان کا یہ بھی استعمال ہے کہ اگر ہم ایک یہ سورہ فاتحہ اس انداز سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ فضیلت اور یہ برکت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت و برے خوف سے نجات دوں گا۔ کتنی پیاری روایت ہے، کتنی پیاری یہ حدیث قدسی ہے۔ رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد، کر عفو سے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے عبادت کی نورانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ 2 روزہ دار جب نماز عصر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے پیارے پیارے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ، معراج والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حکم کس لیے ہوا؟ فرمایا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ اللہ،
نبی آخری زمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے، 4 طرح کے جہنمی جو کہ حمیم اور جحیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و فبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافے کیے دیتا ہے۔ کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چغلی کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر تھے، ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی تو نبی حاشر رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا خلال کرو۔ اس نے عرض کی کس وجہ سے خلال کرو؟ میں نے گوشت تو نہیں کھایا۔ ارشاد فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی غیبت کی ہے۔ اب ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی، اور اس پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ ان کی مجلس یعنی بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے غیبتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ بڑی پریکٹیکل اور ایک عملی بات کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹھتے رہتے ہم لوگ، اٹھتے بیٹھتے ہیں اسلامی بھائی، کوئی شخص آ کر ہمارے درمیان بیٹھ جاتا ہے، آپ کے گھر میں بھی کوئی آتا ہے، مہمان بن کر آ جاتا ہے، دعوتوں میں جاتے ہیں، دوست احباب آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم اسلام بھائی 3-4 بیٹھے ہوئے، کوئی چوتھا آ گیا، بیٹھ کر باتیں کی، اٹھ کر چلا گیا۔ جب کوئی اٹھ کر جاتا ہے نا ہمارے یہاں سے، بیٹھک سے اٹھ کر جاتا ہے، اس کے بارے میں جو جملے پیچھے سے کہے جاتے ہیں ان کی چند مثالیں بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ غیبت کے زمرے میں ہے۔ نمبر 1، کوئی اٹھ کر گیا تو کوئی کہتا ہے یار وہ گیا جان چھوٹی، غیبت ہے۔ نمبر 2، اس نے بور کر دیا تھا بھائی، بور کر دیا، غیبت ہے۔ نمبر 3، خواہ مخواہ بحث کر رہا تھا، جانے کے بعد بول رہے ہیں نا، غیبت ہے۔ نمبر 4، اپنی چلائے جا رہا تھا، سن ہی نہیں رہا تھا، اپنی چلائے جا رہا تھا، دیکھو تو غیبت ہے۔ نمبر 5، کسی کی نہیں سنتا تھا، غیبت ہے۔ ڈیڑھ ہوشیار ہے، ڈیڑھ ہوشیار، اور اس کے جانے کے بعد آپ کو اس کی ڈیڑھ ہوشیاری یاد آ رہی ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ چکنی کرتا ہے یار، بہت چکنی کرتا ہے۔ اب یہ کہہ بھی رہے، دوسرے بیٹے سن بھی رہے، ہنسی بھی ہو رہی ہے، ہاں ابھی دوسرا ہی بول، اب اس میں تو بات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بول رہا تھا اور بڑی چکنی کر رہا تھا، دوسرا بول رہا ابے ڈیڑھ ہوشیار تھا، تو چوتھا وہاں سے بولتا ہے بور کر دیا بھائی، بور کر دیا۔ پھر ادھر سے دوسرا بولتا ہے بحث کتنی کر رہا تھا۔ اب یہ ساری کی ساری سب مل کر غیبت کا ایک عجیب و غریب قسم کا، پتہ اس کو میں کیا نام دوں، کیا بنا رہے تھے، یہ بالکل ایک کیسا گندگی کا ڈھیر بن رہا ہے، آپس سے مل کر سب مل کر اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ پھر کوئی بولتا ہے بار بار ہاں ہاں کر کے ہنستا تھا، پھر ایک بولے گا سیدھے منہ بات کیا کر رہا تھا، تو کوئی کہتا ہے ذرا وائڑا ہے، اس کے جانے کے بعد ہی اس کا وائڑا پن یاد آ رہا ہے آپ کو، سامنے تو بڑے جی جی حضرت، ارے واہ، سامنے خوشامد، کیا بولے اس کو، کیا بولیں گے بھائی اس کو آپ، پیچھے جانے کے بعد اس کی جو غیبتیں کر رہے ہیں، سامنے کیا ہو گیا تھا آپ کو۔ پھر کوئی کہتا ہے
ہاں بھائی ایسوں سے اللہ بچائے، یہ بھی غیبت ہے۔ تو کوئی کہتا ہے پیٹ کا بھی تھوڑا ہلکا ہے، پھر کوئی کہتا ہے بی بی سی ہے بی بی سی، تو کوئی کہتا ہے ڈھول ہے ڈھول، تو کبھی کوئی کہے گا تم نے وہ بات جو اس کے سامنے کی نا، اس کا خوب ڈنکا بجائے گا۔ بتاؤ یار، سوچتے جائیے اسلامی بھائیوں، وہ میرے مدی چینل کے ناظرین، یہ جانے والا تو چلا گیا، اب کر کیا رہے ہم لوگ؟ ابھی کوئی کہے گا ہاں یار آئندہ ہی آئے تو بات بدل دیا کرو کیونکہ اس کے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب غور کیجئے، یہ میں نے آپ کو 16 مثالیں بیان کی ہیں۔ غیبت بڑا گناہ ہے کہ 16 حروف کی نسبت سے بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کی غیبت کی 16 مثالیں، یہ آپ نے ابھی سنی۔ جائزہ لے لیجئے، ان باتوں کا جائزہ لے لیجئے۔ اور وہ تانبے کے ناخن، نوکیلے ناخنوں والی روایت، چھاتیوں سے لٹکے ہوئے لوگوں والی روایت، اس پر غور کر لیجئے۔ غیبت کی تباہ کاریاں جو ایک نظر میں 21 تباہ کاریاں جو بیان ہوئی، اس پر غور کر لیجئے۔ ہماری بیٹھکوں پر غور کیجئے۔ ایک تو بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر غیبتیں، ایک کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، تو اس کی چگلی، اس کی دل آزاری، اس کی ہنسی مذاق، تو فلم چڑھانا، یہ کرنا وہ کرنا، تینی وائی تباہی، اللہ اکبر۔ بیٹھے کدھر آدمی، سمجھ نہیں آتی، سمجھائے کس کو؟ کوئی سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ آپس کا ماحول ایسا ہمارا آپس کا بنا ہوا ہے کہ کوئی سمجھانے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ہاں پتہ ہے تو بہت شریف آدمی ہے، نیک ہو گیا، پتہ مجھے نیک ہو گیا۔ کیسا عجیب دور ہے کہ اگر کوئی نیکی کی بات سمجھا بھی رہا ہے، چلے بھائی آپ اس کو نیک نہیں سمجھ رہے، ابھی تو ایک نیکی کی بات کر رہا ہے نا، ابھی تو سمجھا رہا ہے کہ بھائی نہیں کرو، یہ برائی ہے، کیوں برائی کر رہے ہو؟ اس کو اس وقت تو توفیق نصیب ہوئی کہ وہ برائی کو برائی سمجھ رہا، اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھی برائی مت کرو، غیبت کر رہے ہیں، تو اب ہم نے یہ بیٹھک کی جو 16 مثالیں سنی کہ بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کی، اس سے پہلے کئی اور عنوانات پر غیبت کے متعلق بیانات ہوئے ہیں، جس میں اور بھی کئی غیبت کی مثالیں بیان ہوئی ہیں مختلف مواقع پر بولی جانے والی۔ اس وقت جو بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کی 16 مثالیں بیان ہوئی، اور اسلامی بھائی اس پر غور کر لے اور اس طرح کی دیگر مثالوں پر غور کرے، وغیرہ وغیرہ کر کے بات بیان کی گئی ہے کہ جانے والے کی برائی کرنے کی حاجت کیا ہے، چپ ہو جائے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ تعالی ان تمام تر برائیوں سے، ان تمام تر جملوں سے بچتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے۔ استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے۔ اور انتہائی سرخ و نیلے رنگ کا ایک آدمی دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ اونٹنی کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹنے والا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بظاہر غیبت کرنا آسان ہے، مگر یاد رکھیے جہنم میں مردار کا گوشت کھانا کوئی چھوٹی سزا نہیں۔ آج زندگی میں بکرے کا تازہ کچا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا، بلکہ اگر پکانے میں کسر رہ جائے، کوئی مرچ مسالہ نمک کم ہو جائے یا ٹھنڈا ہی ہو جائے تو بسا اوقات کھانے کو جی نہیں کرتا اور طرح طرح کی باتیں بھی بنتی ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ کچا گوشت وہ بھی ذبح شدہ نہیں، مردار، پھر حلال حیوان کا نہیں، مرے ہوئے انسان کا، ایسا گوشت بھلا کون کھا سکتا ہے؟ مزید اس روایت میں جس گہرے سرخ اور نیلے رنگ کے آدمی کا ذکر ہے وہ قوم ثمود کا سب سے پرلے درجے کا شریر اور خبیث و نفس شخص قدار بن سالف تھا۔
جس نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اونٹنی کی مبارک ٹانگیں کاٹی تھی. صلو علی الحبیب. مجھے غیبتوں سے بچا یا الہی، مجھے غیبتوں سے بچا یا الہی، گناہوں کی عادت چھڑا یا الہی، اے مرشدی دے معافی خدایا، نہ دوزخ میں مجھ کو جلا یا الہی. مجھے غیبتوں چغلیوں بدگمانی، مجھے غیبتوں چغلیوں بدگمانی کے آفات سے تو بچایا الہی، کی آفات سے تو بچایا الہی. معراج کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے. ایک گھروں میں بیٹھ کر غیبتیں کرنے والوں، دوستوں میں بیٹھ کر غیبتیں کرنے والوں، اب غور کیجئے کہ اب غیبت سے بچتا کون ہے اور غیبت کس قدر بھیانک اور تباہ کن ہے. آج معراج کی رات میرے آقا نے جو معراج کے مناظر دیکھے، ان میں سے چند بیان کیے جا رہے ہیں. دعا کر لو اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات ہم پر ایسا کرم کر دے کہ ہر گناہ کے ساتھ ساتھ غیبت، چغلی، بدگمانی سے بھی ہمیں نجات نصیب ہو جائے. مجھے غیبتوں چغلیوں بدگمانی میرے اللہ مجھے غیبتوں چغلیوں بدگمانی کیا فات سے تو بچایا الہی، کیا فات سے تو بچایا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. محبوب رب العباد عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنیے. غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کاٹ دیتا ہے. کیسی عبرت ہے اس ارشاد میں. غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کاٹ دیتا ہے. تو معلوم ہوا غیبت سے معاذ اللہ عز و جل ایمان ضائع ہو جانے کا خوف ہے. جس کا ایمان برباد ہو گیا خدا کی قسم وہ کہیں کا نہ رہے گا. جب کفر پر مرنے والا بد نصیب آدمی قبر میں پہنچے گا تو منکر نکیر کے سوالات کے درست جوابات نہ دے سکے گا اور پھر خوفناک عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 110 تا 111 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو. اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے. ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے. اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل میں متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے. قیامت کے میدان میں بھی کافر پر طرح طرح کے عذابات کا سلسلہ ہوگا
اور وہ بالآخر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہاں سے ہمیشہ 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 رہنا ہوگا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکوی مختلف دل ہلا دینے والے عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل یعنی آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل یعنی تالا، آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اس طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالا عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر منادی پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے، پھر ان سب سے پوچھا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان یعنی اہل جنت کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان یعنی دوزخیوں کے لیے غم بالا غم۔ ہم اللہ عز و جل سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور دین و دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا، یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنن ابن ماجہ میں ہے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے۔ سنتے جائیے۔ ایک اور ارشاد ہوا مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کامل مسلمان وہی ہے جو زبان سے کسی کو گالی نہ دے، بلا اجازت شرعی کسی کو برا نہ کہے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو بے وقوف نہ کہے، کسی کے عیب کو نہ کھولے، کسی کا بھید نہ کھولے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، بلا اجازت شرعی کسی کو نہ مارے، کسی کو تنقید دے بے جا کا نشانہ نہ بنائے۔ جو شخص ایسا نہ ہوا، لوگوں کو اس نے ہر طرح کی تکلیف دی، ہاتھ سے مارا، آنکھ سے کسی کی طرف ایذا دینے والے انداز سے اشارہ کیا، ہر شخص اس سے تنگ و بیزار رہا، تو وہ شخص مسلمان کامل نہیں ہے۔ ایمان اس کے دل میں مضبوط رہی ہے، انتقال کے وقت احتمال ہے کہ معاذ اللہ عز و جل شیطان غالب آ جائے اور ہر طرح سے اسے وسوسے ڈالے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شخص دائرہ ایمان سے نکل جائے اور اللہ عز و جل نہ کرے اس کا قدم صراط مستقیم سے پھسل جائے اور جہنم کی راہ اختیار کرے، جنت سے محروم رہے، بخلاف اس کے جس کا ایمان کامل ہو، اسلام کی سچی محبت اس کے دل کو حاصل ہو، کامل مسلمانوں والے اعمال و افعال کے اندر اس کے پائے جاتے ہوں، بندوں کے حقوق گردن پر نہ اٹھائے ہوں، اس صورت میں بفضل تعالی شیطان کا وسوسہ موت کے وقت اثر انداز نہ ہوگا، دریا ایمان جوش مارے گا، فرشتہ ابلیس کو بھگا دے گا، وساوس کو دور کرے گا، اس لیے خاتمہ بالخیر ہوگا۔
شیطان اپنا سر پیٹے گا، اپنے سر پر خاک اڑائے گا اور بہت چیخے گا، چلائے گا۔ تو بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، کامل مسلمان بننے کے لیے غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی معاہد سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر اختیار کیجیے اور ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں اول تا آخر شرکت کیجیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایمان افروز مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ لطیف آباد حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا، صلو علی الحبیب۔ بعض لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بنا پر میرا ذہن خراب ہو گیا اور میں 3 سال تک نیاز شریف اور میلاد وغیرہ پر گھر میں اعتراض کرتا رہا۔ مجھے پہلے درود شریف سے بہت شغف تھا، یعنی بے حد دلچسپی اور رغبت تھی، مگر غلط صحبت کے سبب درود پاک پڑھنے کا جذبہ ہی دم توڑ گیا۔ اتفاق سے ایک بار میں نے درود شریف کی فضیلت پڑھی تو وہ جذبہ دوبارہ جاگا اور میں نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ ایک رات جب درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو الحمدللہ عز و جل مجھے خواب میں سبز گنبد کا دیدار ہو گیا۔ اور بے ساختہ میری زبان سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جاری ہو گیا۔ صبح جب اٹھا تو میرے دل کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ آخر حق کا راستہ کون سا ہے۔ حسن اتفاق سے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کا سنتوں کی تربیت کا مدنی قافلہ ہمارے گھر کی قریبی مسجد میں آیا تو کسی نے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی۔ میں چونکہ کنفیوز تھا، اس لیے تلاش حق کے جذبے کے تحت مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ میں نے سفید عمامہ باندھا تھا، مگر سبز عمامے والے مدنی قافلے والوں نے سفر کے دوران مجھ پر نہ کسی قسم کی تنقید کی نہ ہی طنز کیا، بلکہ اجنبیت ہی محسوس نہ ہونے دی۔ امیر قافلہ نے مدنی انعامات کا تعارف کروایا اور اس کے مطابق معمول رکھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے مدنی انعامات کا بغور مطالعہ کیا تو چونک اٹھا، کیونکہ میں نے تیرے زبردست تربیتی مدنی پھول زندگی میں پہلی بار پڑھے تھے۔ عاشقان رسول کی صحبت اور مدنی انعامات کی برکت سے مجھ پر رب لم یزل عز و جل کا فضل ہو گیا۔ میرے مدنی قافلے کے تمام مسافروں کو جمع کر کے اعلان کیا، کل تک میں بدعقیدہ تھا، اب سب گواہ ہو جائیے، آج سے توبہ کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت کرتا ہوں۔ اسلامی بھائیوں نے اس پر فرحت و مسرت کا اظہار کیا۔ دوسرے دن 30 روپے کی نکتی ایک بیسن کی مٹھائی جو موتی کے دانوں کی طرح بنی ہوتی ہے منگوا کر میں نے سرکار بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی نیاز دلوائی اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی۔ میں 35 سال سے سانس کے مرض میں مبتلا تھا، کوئی رات بغیر تکلیف کے نہ گزرتی تھی، نیز میری سیدھی داڑھ میں تکلیف تھی جس کے باعث صحیح طرح کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے دوران سفر مجھے سانس کی کوئی تکلیف نہ ہوئی اور الحمدللہ عز و جل میں سیدھی داڑھ سے بغیر کسی تکلیف کے کھانے بھی کھا رہا ہوں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عقائد اہل سنت حق ہیں۔ میرا حسن ظن ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ اور اس کے پیارے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یا رسول اللہ، فیضان مدنی قافلہ، فیضان
مدنی انعامات. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی، عاشقان رسول کی صحبت کی برکت کس طرح اس مدنی قافلے میں ایمان کا تحفظ ہے، کس قدر اس مدنی قافلے میں، اس مدنی ماحول میں عشق و محبت و سرور کی کیفیت ہے. ارے آپ بتائیے، اے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں، ذرا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے کیا اس طرح جشن معراج منانے کی کبھی سعادت ملتی تھی؟ اب بتاؤ نا بھائی، نہیں ملتی تھی. یہ انداز جو دعوت اسلامی نے دیا، یہ مسجد میں جمع ہونا، یہ آقا کے قصیدہ معراج کا پڑھنا، اور مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے گاؤں گاؤں، کریا کریا، دیات دیات جشن معراج کی تیاریاں کرنا، یوں سب پرچم کی بہاریں، یہ اماموں کی بہاریں، یہ داڑھی کی بہاریں، یہ نمازوں کی بہاریں، یہ عشق و مستی، یہ سب پہلے کہاں نصیب تھا؟ یہ سب کچھ ملا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. یہ کیف و مستی ملتی ہے مدنی قافلوں میں، یہ کیف و سرور ملتا ہے مدنی انعامات میں. صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، غیبت کرنے سننے کی عادت نکال لیں، نمازوں اور سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہنے کی نیت کر دیجیے. سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر اختیار کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کیجیے، اور ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے. کون کو نیت کرتا ہے؟ کر لو یار، آج تو میرے آقا کے جشن معراج ہے، آج تو سارے کے سارے نیت کر لو، انشاءاللہ 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 اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بال برابر بھی دور نہیں ہٹیں گے. دن رات دعوت اسلامی کے کاموں میں اللہ میں توفیق دے تو لگے رہیں گے. جہاں بھی آپ بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، دکان پر ہیں، ملک میں ہیں، بیرون ملک، جہاں بھی ہیں، دعوت اسلامی کا ماحول انشاءاللہ عز و جل آپ کو کم و بیش کئی مقامات پر ملے گا. کم و بیش 72 ممالک میں دعوت اسلامی کا سنت و برا پیغام پہنچ چکا ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے تو نہ جانے دنیا کے کتنے ممالک اور نہ جانے لاکھوں لاکھ گھروں میں تو دھومیں مچی ہوئی ہیں. اتنی پیاری ہے یہ مدنی چینل کے. ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ اس کو ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ کنڈے کی نیاز وغیرہ جو ہوتی تھی اس میں اس کو بڑا وسوسہ تھا، تو اس نے گھر میں منع کر دیا کہ یہ کنڈے کی نیاز نہیں کرنی. اب گھر والے کیا کریں گے جب گھر کا کوئی بڑا منع کر دے گا تو نہیں کرنی. اب اس نے اتفاق دیکھیے کہ اس کے گھر میں مدنی چینل آتا تھا. اس نے مدنی چینل پر جب کنڈے کی نیاز دیکھی کہ یہ عاشقان رسول جمع ہو کر ایسے کنڈے کی نیاز کھا رہے، کھیر کھا رہے، پوڑیاں کھا رہے، فاتحہ ہو رہا ہے، درود ہو رہا ہے، اتنی برکت، اتنا ثواب اور ایسی ایسی بات ہے. تو اس نے ہمارے سبھی کو کہا کہ میں نے گھر میں کہہ دیا ہے کہ بھائی میں رجوع کرتا ہوں، اور اپنے گھر میں بھی انشاءاللہ کنڈے کی نیاز ہوگی. تو دیکھیں یہ مدنی چینل کہ الحمدللہ کس طرح یہ مدنی چینل گھر 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 داخل ہو کر ہمیں عشق و محبت کی باتیں سکھا رہا ہے. تو مدنی چینل کے ذریعے بھی دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے. آپ کی ترغیب کے لیے ایک اور مدنی بہار پیش کی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ یعنی با قسم یہ تحریر کا خلاصہ ہے کہ میں داؤد انجینئرنگ کالج کا طالب علم ہوں اور برے
برے اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت نے مجھے نظریات کے معاملات میں ذہنی کشمکش مبتلا کر دیا تھا. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سیدھے راستے پر ہے. 2 سال کا طویل عرصہ یوں ہی گزر گیا. ایک روز میری ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جس کا انداز اور کردار میرے دل میں اتر گیا. اس عاشق رسول نے سفید لباس پہنا ہوا تھا, سر پر سبز امامہ شریف تھا اور اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا. اس اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے صحرائے مدینہ, مدینۃ الاولیاء, ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنت ور اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی. میں پہلے ہی ان سے متاثر ہو چکا تھا, انکار کیوں کر ہو سکتا تھا. چنانچہ میں نے بین الاقوامی سنت ور اجتماع میں شرکت کی. حج کے بعد کثیر تعداد میں مسلمانوں کے جمع ہونے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں. میرے دل نے گواہی دی, یہی اہل حق ہیں. اور پھر کیا تھا, پھر کیا تھا؟ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سنت و برا بیان تھا. وہ بیان بھی کون سا تھا؟ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر. اوئے ہوئے, کہتے ہیں آخری دن ہونے والا بیان, اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر حکمت انگیز دعا نے ایسا اثر کیا کہ میری زندگی بدل گئی. میں پہلے حیوان تھا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مجھے انسان بنا دیا. آج میں اپنے دل میں کثرت سے نیکیاں کرنے کا جذبہ پاتا ہوں. چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی شریف بھی سجا لی, قرآن پاک حفظ کرنے کی بھی نیت ہے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب میں اجتماع میں شرکت کے لیے صحرائے مدینہ, مدینۃ الاولیاء, ملتان شریف جا رہا تھا تو میرے والد اور والدہ کے ہاتھ پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا. وہ ذرا سا بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے, شدید تکلیف ہوتی تھی. اجتماع میں دعا کی برکت سے ان کا فالج زدہ ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے. صلو علی الحبیب, سبحان اللہ. اب اس اسلامی بھائی کے متاثر, سب سے پہلے متاثر ہونے کی ذرا وجہ پر تو غور کیجئے. اس نے ایک ایسے اسلامی بھائی کو دیکھا جسے سفید لباس پہنا تھا اور سر پر سب امامے کا تاج سجایا ہوا تھا. کر لو نیت یار, آج تو نیت کر لو. میرے آقا کا جشن معراج منانے والے اسلامی بھائیوں جو امامہ نہیں پہنتے ہو, آج نیت کر لو. انشاءاللہ اب سب امامے کا تاج ہمارے سر پر سجا رہے گا. آج نیت کر لو. بلکہ آج تو اجتماع سے جاتے جاتے یہ سب امامہ خرید کر جانا, اور ایسا خرید کر جانا کہ پھر یہ امامہ نہ اترے, ایسا باندھے کہ پھر نہ اترے. اس کی فضیلت کیا فضیلت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. اور اب بھی امامہ نہیں باندھو گے, اب بھی امامہ نہیں باندھو گے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے. ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے. ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. اب بھی امامہ نہیں پہنو گے. تیسرا فرمان مصطفیٰ, بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے روز امامے والوں پر. اب بھی امامہ نہیں پہنو گے. نمبر 4, امامے کے ساتھ نمازیں 10,000 نیکیوں کے برابر ہیں. ارے ثواب کا حریص تو اب بھی جاتا اور جا کر مکتبے سے کہیں سے بھی سب امامہ لیتا اور سر پر باندھ کر بیٹھ جاتا. یہ ایسی فضیلت امامے کی, اور میں بغیر امامے کے آتے زندگی گزار رہا ہوں. ارے کیا ملے گا دنیا سے شرما کر؟ یہ دنیا کیا کہے گی؟ کچھ بھی نہیں کہتی. یہ صرف ہماری ہچکچاہٹ ہے کہ امامہ سر پر باندھوں گا تو کیا ہوگا, امامہ سر پر باندھوں گا میں بتاؤں کیا ہوگا. اگر آپ شریف نہیں تھے تو شریف ہو جائیں گے, ستھرے نہیں تھے تو مزید ستھرے ہو جائیں گے. آنکھیں بھی شرم سے اور حیا سے بعض اوقات
امامے کی برکتیں جھک جاتی اور اگر امامے کے اوپر سفید چادر آ جائے ہائے ہائے نور اللہ نور، اور مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ خود ایک قدرتی طور پر بندے کو ایسا ہوتا ہے کہ رب میرے سر پر امامہ ہے، سر پر چادر ہے، کہاں میں اب یہ کام کروں؟ اب آپ بتائیے، جو امامہ، جو چادر، جو داڑھی، جو مدنی لباس ہمیں گناہوں سے، بد اخلاقی سے بچاتا ہو، اس کو اپنانے میں کبھی دیر کرنی چاہیے؟ یہ کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ آج تو میرے آقا کا جشن معراج ہے، اور آج تو اسلامی بھائی نیت کر لے کہ مدنی لباس، چہرے پر سنت کے مطابق ایک مشت داڑھی اور سر پر سبز امامے کا تاج سجا رہے گا، اور انشاءاللہ کا نعرہ ایسا لگا کہ در و دیوار گونج جائے۔ سنو، امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعہ کے برابر ہے۔ ایک اور ارشاد سنیے، امامے عرب کے تاج ہیں، تو امامے باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامے باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے۔ باندھو گے نا انشاءاللہ؟ اب ایسا باندھنا ہے کہ پھر اتارنا نہیں ہے۔ میرے آقا، میرے شیخ طریقت، میرے امیر سنت تو پسند کرتے ہیں گھر میں بھی امامہ پہن کر رکھے۔ گھر میں جا کر امامہ ہو تو یہ گھر میں بھی امامہ پہن کر رکھے۔ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت کو ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں بھی مدنی لباس، سر پر امامہ، سر پر چادر، اور اسی طرح مطلب کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مطالعہ کرتے ہوئے بھی امیر سنت کو دیکھا ہے کہ اسی کیفیت میں آپ مطالعہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آقا کی سنتوں سے بالکل چمٹ گئے، چمٹ گئے۔ ایک کاش ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے آقا کی معراج والے آقا کی سنتوں سے چمٹ جائیں کہ بس اب بدن سے کھال اکھڑ جائے لیکن میرے آقا کی سنتیں ہم سے جدا نہ ہو۔ ایک کاش یہ جذبہ نصیب ہو جائے، ایک کاش جو جملہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس قول کا مصداق بنا دے۔ ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش میرے آقا کی سنتوں پر عمل نصیب ہو جائے۔ آج شب معراج، اس بابرکت رات، تمام عاشقان رسول نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ 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 دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے، درس و فیضان سنت دیتے سنتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہیں گے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں صرف 1 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، اس پر اضافہ نہیں کرتا، اور صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھتا، اور میرے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں، اور نہ ہی مجھ پر حج فرض ہے، اور نہ ہی نفل حج کرتا ہوں، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ کیسا سوال ہے، کیسا سوال ہے؟ میں مرنے کے بعد آقا کہاں جاؤں گا؟ اور کیسا عقیدہ تھا اس پوچھنے والے کا کہ میرا نبی جانتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا۔ ہائے ہائے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو دو۔ کیسا عقیدہ تھا، کیسا عقیدہ تھا۔ آقا میں کہاں جاؤں گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے، جبکہ تم اپنے دل کو 2 باتوں یعنی خیانت اور حسد سے بچاؤ، اور اپنی زبان کو 2 باتوں یعنی غیبت و جھوٹ سے، اور 2 باتوں سے آنکھوں کو بچاؤ، یعنی جس کی طرف نظر کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو۔ کتنی پیاری بات ہے، کیا عمل بتایا۔ یہ ایک ایسا شخص ہے
جو فرض روزے رکھتا ہے نفل روزے نہیں رکھتا، کوئی اس پہ اضافہ نہیں کرتا، 5 نمازیں ادا کرتا ہے، نفلی نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں، حج اس پر فرض نہیں، نفلی حج کرتا نہیں، پوچھتا آقا مرنے کے بعد کہاں رہوں گا؟ آقا نے کتنے پیارے اعمال بتائے کہ تم اپنے دل کو 2 باتیں جس کا تعلق دل سے، خیانت اور حسد سے بچاؤ. ٹھیک ہے؟ کس سے بچانا ہے؟ خیانت اور حسد سے. اپنی زبان کو 2 باتوں، اب 2 باتیں وہ جس کا تعلق زبان سے، وہ 2 باتیں کون ہیں؟ غیبت اور جھوٹ. ٹھیک؟ خیانت اور حسد کو دل کو ان سے بچاؤ، زبان کو ہم نے غیبت اور جھوٹ سے بچائی. اب 2 باتیں وہ جن کا تعلق آنکھوں سے ہے. جس کی طرف نظر کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کی طرف نہ دیکھو. ٹھیک ہے؟ اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو. بشارت کیا ہے؟ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ایک دانا کا قول ہے، اگر 3 کام کرنے سے عاجز ہو تو پھر 3 کام یوں کر لو. یعنی نمبر 1، اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی سے بھی رک جاؤ. اگر لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی مت دو. اگر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے تو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت بھی مت کھاؤ. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہم نے اسلاف یعنی گزشتہ بزرگوں کو دیکھا کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بڑھ کر عبادت تصور کرتے تھے. حضرت سیدنا وہب مکی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں، دنیا کی آفرینش یعنی پیدائش سے لے کر فنا ہونے تک کی تمام دنیاوی نعمتیں بھی بالفرض میرے پاس ہوں اور میں انہیں راہ خدا عز و جل میں لٹا دوں، تب بھی اتنے بڑے عظیم ثواب کے کام کے مقابلے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ غیبت چھوڑ دوں. اسی طرح دنیا اور اس کی تمام نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لٹانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء کی جانب میری نظر نہ اٹھے. اس کے بعد پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا یہ حصہ تلاوت کیا، لا یغتب بعضکم بعضا. ترجمہ کنز الایمان، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. پھر پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا یہ حصہ تلاوت کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین غیبت وغیرہ گناہوں سے کس قدر نفرت کرتے تھے. وہ حضرات جانتے تھے کہ اللہ عز و جل کی ناراضی سے بڑھ کر کوئی نقصان متصور ہی نہیں. اگر کسی ایک گناہ پر ہی آخرت میں ایک پکڑ ہو گئی تو خدا کی قسم سخت رسوائی کا سامنا ہوگا. اور اگر زندگی میں ایک ہی بار غیبت کی اور مغتاب یعنی جس کی غیبت کی گئی اس کو معلوم ہو گیا اور اسے معاف کروانا رہ گیا اور اس پر بروز قیامت گرفت کر لی گئی تو نہ جانے کیا بنے گا. حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، لہذا عافیت اسی میں ہی ہے کہ ہم خود کو غیبت سے بچائیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں. اب آئیے غیبت سے بچنے کا آسان ورد بیان کرتا ہوں. صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب. غیبت سے بچنے کا آسان ورد. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرین ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا. اور جب مجلس یعنی لوگوں میں سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ تعالی لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. اب کتنا آسان ورد ہے یہ، سنا پہلے بھی ہم نے، لیکن غیبت ایک پتہ نہیں ایسا عجیب اور وہ منحوس قسم کا یہ گناہ ہے، اور شیطان کو اتنی اس گناہ کروانے میں گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا وہ رغبت ہے کہ ہمیں یہ ورد اتنا آسان ورد، اب جا کر کہیں بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، یہ کہہ کر بیٹھنے میں کیا ہے، بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا. بڑے 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 بڑوں کو یاد نہیں رہتا، کوئی مشکل نہیں ہے. اٹھے اور یہ کہہ کر اٹھنے میں کیا عرض ہے، اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرتے ہوئے جاتے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. کتنی دیر لگی؟ کون کون اس پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہے؟ یاد دلائیں، ایک دوسرے کو یاد دلائیں، ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اس سے بڑی ہی برکت ہوگی. نیز اپنے ساتھ کارڈ رکھیں. یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے بھی امیر سنت کا عطا کیا ہوا غیبت کش کارڈ جیب سے لگا کر رکھا ہے، اور مکتبۃ المدینہ پر بھی غیبت کش کارڈ موجود ہے. مکتبے والا کارڈ بتائیے گا، ہمارے رکن شورا کے بھی لگا ہوا ہے. یہ دیکھیے غیبت کش کارڈ. اب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب نیت کر لو، یہ اتنا پیارا کارڈ ہے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ یہ غیبت کے متعلق سارے بیان سن کر ان کا ذہن بنا غیبت سے بچنے کا، پھر انہوں نے کارڈ بھی لگایا کہ کارڈ کی بھی برکت ہے انہوں نے دیکھی. ایک اسلامی بھائی ان سے بات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے جب کسی تیسرے فرد کے بارے بات کرنی شروع کی تو وہ بات تھوڑی کمزور تھی کہ اگلے کے کمزور پہلو تھے. تو وہ اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ وہ جیسے ہی وہ بات کرنے کے لیے آئے تو میں نے ان کو غیبت کا کارڈ سامنے رکھ دیا. اب وہ غیبت کا کارڈ جب انہوں نے پڑھا بغیر کوئی بات کیے واپس چلے گئے، بات ہی نہیں کی. ایسے 3 واقعات مجھے یاد ہیں، 3 واقعات مجھے یاد ہیں. اسلامی بھائی کے تھے کہ انہوں نے اس طرح کسی نے بات شروع کی، انہوں نے غیبت کا کارڈ دکھایا اور ایک نے تو شاید آدھے پونے گھنٹے کی بات 2 منٹ میں ختم کر دی، بات ہی نہیں کی. اور 2 واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے بات ہی نہیں کی، بالکل یہ تو منہ گونگ ہو گیا. یہ کیا غیبت 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 حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. پھر وہ اعلان جنگ، غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، ہم نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، ہم نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. تو یہ اسلامی بھائی تو لگانے کی نیت کر لو یار. اب 5 روپے کا پلاسٹک کوٹنگ کیا ہوا کارڈ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. یہ ہمارے شیخ کے طریقے سے امیر سنت کا عطا کیا ہوا کارڈ ہے. اس پر امیر سنت کے دستخط بھی ہیں اور آپ کی دعا کا انداز بھی ہے. پھر ایک چپ 100 سکھ کا مدنی پھول بھی موجود ہے. کون کون یہ غیبت کا کارڈ لگانے کی نیت کرتا ہے؟ اب آپ بولو میرے کو شرم آتی ہے، تو اب غیبت کرتے ہوئے جس کو شرم نہیں آتی، آپ کو میرے کو غیبت کا کارڈ لگاتے ہوئے شرم آئے گی. اب جو غیبت کش کارڈ، باپا نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ غیبت کش کارڈ. یہ غیبت سے بچائے گا. اب جو کارڈ مجھے حرام اور کبیرہ گناہ سے بچانے میں معاونت کرتا ہو، اسے سینے سے نہ لگا کر رکھو، دل ادھر دل کے ساتھ لگا کر رکھیں گے. نوٹیں یہاں نہیں رکھے. امیر سنت کا ایک پیارا انداز یہ بھی ہے، امیر سنت نوٹیں کبھی اس طرف نہیں رکھتے. کیوں؟ آپ فرماتے کہ میں نوٹوں کو دل سے کیوں لگا کر رکھوں، نوٹیں دوسری طرف اگر ہو تو. یہ بھی ایک مدری پھول ہے، بس باپا کی ادائیں ہیں. یہ اداؤں والا پیر ہے میرا، بس اس کی ادائیں 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 ادائیں، یہ بھی ان کی ادا ہے. تو اس ادا کو ادا کرنے کی کون کون نیت کرتا ہے؟
تو یہ جہاں جہاں اسلامی بھائی مختلف شہروں میں اجتماعات میں جمع ہو کر اس وقت یہ بیان سن رہے ہیں، مقتۃ المدینہ پر یہ غیبت کش کارڈ الحمدللہ دستیاب ہے، آپ فوراً آج جائیے اور غیبت کش کارڈ لیجئے، اپنی جیب پہ لگائیے اور اسے اپنے لباس کا حصہ بنا لیجئے، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب۔ اور آسان ترین ورد جو بیان کیا اس کی بھی عادت پیدا کیجئے۔ اب مختصراً غیبت کا اجمالی علاج، مختصر علاج سنتے جائیے۔ صلو علی الحبیب۔ غیبت کا اجمالی یعنی مختصر علاج یہ ہے کہ اس کے اسباب کا خاتمہ کیا جائے۔ مثلا غصہ بھی اس کا ایک سبب ہے، تو جب کسی پر غصہ آ جائے اور اس کی غیبت کرنے اور عیب کھولنے کا جذبہ پیدا ہو تو فوراً غور کیجئے کہ اگر میرے اس عمل پر اللہ عز و جل غضبناک ہو گیا اور اس نے میرے عیوب کھول دیے تو میں کیا کروں گا۔ نیز اپنے آپ کو یوں بھی ڈرائیے کہ اگر میں غصے میں آ کر غیبت کروں گا تو گناہگار اور جہنم کا حقدار قرار پاؤں گا، کہ یہ گناہ کے ذریعے غصہ ٹھنڈا کرنا ہوا۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بغض و کینہ بھی غیبت کا ایک بہت بڑا سبب ہے، لہذا اس کی تباہ کاریاں ذہن میں لا کر ان کے علاج کی بھی ترکیب کیجئے اور خود کو اس وعید سے ڈرائیے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ حسد بھی غیبت کا ایک سبب ہے، اس کا بھی علاج کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی۔ گھریلو ناچاکیاں ختم کیجئے کہ اس سے غیبت کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے۔ گھر کے ناراض افراد مثلا ماں باپ، بھائی بہن، نیز دیگر رشتہ داروں سے صلح کر لیجئے اور آئندہ بھی ہرگز ان سے نہ بگاڑیے، وہ لاکھ بگاڑیں مگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہیے۔ ان دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اپنا خوب ذہن بنائیے۔ ایک ارشاد یہ ہے، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کینہ پرور رشتہ دار کو دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کینہ رکھنے والے رشتہ دار کو صدقہ دینے میں صدقہ بھی ہے اور قطع رحمی کرنے یعنی رشتہ داری توڑنے والے کے ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک بھی۔ دوسرا ارشاد، بے شک سود سے بڑا گناہ مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا ہے، اور بے شک یہ رشتہ داری رحمان عز و جل کی طرف سے ایک پیچیدہ ٹہنی ہے، لہذا جو اس سے تعلق توڑے گا اللہ عز و جل اس پر جنت کو حرام کر دے گا، حرام فرما دے گا۔ مذاق مسکری کی عادت پر خود پر پابندی لگا دیجئے، خاموشی اور سنجیدگی کی عادت بنائیے۔ جب غیبت کرنے کو جی چاہے تو اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات پر غور کیجئے۔ اس کے عذابات جیسا کہ مردار کا گوشت کھانا، تانبے کے ناخنوں سے اپنا چہرہ اور سینہ چھیلنا، پہلوؤں سے کاٹ کاٹ کر گوشت کھلایا جانا وغیرہ ذہن میں دہرائیے۔ نیز غیبت کے سبب ہونے والی نیکیوں کی کمی، گناہوں کی زیادتی اور برے خاتمے کے خوف سے خوب کو ٹھیک ٹھاک ڈرائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو میں نے آج کا یہ غیبت کا بیان کیا، چند صفحات ہی بیان کیے، یہ امیر اہل سنت کی عن قریب تصنیف منظر عام پر آنے والی ہے، غیبت کی تباہ کاریاں۔ آپ کہیں گے وہ تو چھوٹا سا جو 60-65 صفحے کا رسالہ وہ تو آ چکا ہے۔ نہیں، وہ 60-65 کے صفحے کا رسالہ تو اپنی جگہ پر، اب تو غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کو 500 سے 600 صفحے کی کتاب آنے والی ہے، غیبت کی تباہ کاریاں۔ ہاں، وہ 60-65 صفحے اب 500 سے 600 صفحے میں منتقل ہو چکے ہیں۔ ان غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں سے کچھ مدنی پھول جو امیر سنت کی طرف سے کتاب ہمیں ملے گی، انشاءاللہ عن قریب مقتۃ المدینہ اسے شائع بھی کرنے کی سعادت حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ اس سے کچھ مدنی پھول
غیبت سے متعلق چن کر آپ کے آگے بیان کیے ہیں. اس سے پہلے بھی چند اس موضوع پر بیانات ہوئے ہیں اور اس میں سے ہی مختصر علاج غیبت کا بیان کیا. یہ مختصر ہے, اس میں بہت مطلب یہ ایک ذہن بنانے کے لیے. اس کتاب میں اس کے بعد امیل سنت نے غیبت سے بچنے کے 10 علاج بیان کیے ہیں, اور ایسے علاج ہے کہ یہ پورا ایک بیان ہے اور ایک ایک علاج کی پوری وضاحت امیل سنت نے فرمائی ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ کتاب جب آئے گی تو کیا کتاب ہوگی ہے, اور یہ کتاب ہم اپنے اس اعلان جنگ کے ساتھ لیں گے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. ایک ایک کے ہاتھ میں نہ صرف کتاب پہنچانا بلکہ سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کتاب لے کر پڑھنا. تو پڑھنے کی آج ہی سے نیت کر لیجئے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا, بڑا ہی پیارا سوال ہے, اور یہ سوال ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور سوال یہ ہے, کسی کا گناہ معلوم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ معلوم ہو جاتا گناہ, اب کسی کا گناہ معلوم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ امیر سنت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. جواب یہ ہے, اس کا پردہ رکھنا چاہیے کہ بلا مصلحت شرعی کسی دوسرے پر اس کا اظہار کرنے والا گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. مسلمانوں کا عیب چھپانے کا ذہن بنائیے کہ جو کسی کا عیب چھپائے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب یہ جواب جس کتاب میں ہے وہ کتاب کا نام بتاؤں. اس کتاب کا نام ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ وہی کتاب ہے جو آج سے تھوڑے عرصے پہلے آپ نے لی بھی ہوگی, اور اس کے شاید کوئی 180 یا 85 صفحات تھے. آج یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کی کتاب کم و بیش 400 صفحات پر ہے. یہ اتنی قیمتی اور اہم کتاب ہے. پہلے تو میں یہ بتاؤں, یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کیا. اس وقت پردہ اسلام میں ایک پردے کا کانسیپٹ ہے. پردہ عورت اس کے احکام, پردہ اس کے احکام. جو لوگ ماحول پر کچھ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے, پیپر میڈیا کے حوالے سے, مغربی تہذیب پر تھوڑی بہت جو نظر رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام میں پردے کے تصور کو ایک ایشو بنایا گیا. ایک ایشو ہے پردہ, اور ایک ایسا ایشو کیا گیا کہ اس سے بے پردگی ہو گئی. پردہ کو ایشو بنا کر بے پردگی عام ہوئی ہے. عورت کیا ہے, اس کے گھر میں احکامات کیا ہیں, یہ باہر کیسے نکل سکتی ہے, بازار کیسے جا سکتی ہے, ٹیکسی میں, کسی گاڑی میں, رشتہ دار کے ساتھ, کسی محرم کے ساتھ, غیر محرم کے ساتھ کیسے سفر کر سکتی ہے. یہاں تک کہ غیر محرم کے ساتھ شرعی سفر کو بھی اب ایشو بنایا گیا. اب غیر محرم کے ساتھ شرعی سفر کرنا ہے. اسی طرح ایئر ہوسٹس ہے, اسی طرح نرس کا کام ہے. ان تمام تر چیزوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے. یوں سمجھیے کہ پردے کے بارے میں, عورت اور پردے کے بارے میں اس موضوع پر ایک انسائکلوپیڈیا والی کتاب ہے جس کا نام ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. قرآن مجید کی آیات پردے اور عورت سے متعلق, ان کے احکامات سے متعلق جو آیات نازل ہوئی, اس آیات کا ترجمہ کنز الایمان اور اس کے ساتھ مستند اس کی تفاسیر, کس کے بارے میں فلاں بزرگوں نے کیا کیا کچھ ارشاد فرمایا. پردے اور عورت کے بارے میں صحیح احادیث, ان کے حوالہ جات, اور اس حدیث کے متعلق شارحین نے کن کن مقامات پر کیا کیا باتیں بیان کی. پھر صحابیات کے واقعات, پھر جا بجا اسلامی بہنوں کی مدنی بہاریں, یہ ساری چیزیں پردے کے بارے میں سوال جواب. پھر اسلامی بھائیوں کا
یہ عورت اور اس کے پردے کے بارے میں کیا کردار ہونا چاہیے، گھر میں کیا کردار ہونا چاہیے، سودا صرف لانے کے بارے میں کیا کردار ہونا چاہیے. یعنی ایسا لگتا ہے مرد اور عورت ہر ایک کے لیے یکساں مفید کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. 400 صفحات کے آس پاس یہ کتاب ہے. آج ہم نے مقتدۃ المدینہ سے بالخصوص درخواست کی ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لا کر ہم مکتبے پر رکھ دیجئے. انشاءاللہ معراج کی شب آنے والے اسلامی بھائی ایک ایک کر کے یہ ساری کتاب لے جائیں گے. الحمدللہ تقریباً آپ کے مکتبۃ المدینہ جہاں جہاں آپ کے اجتماع ذکر و نعت میں امید ہے کہ ہر جگہ پر یہ کتاب اس وقت اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک رکن شورا کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے جب یہ کتاب پڑھنی شروع کی 2 دن کے اندر پوری کتاب ختم کر دی. ایک اسلامی بھائی کے بارے میں پتہ چلا پچھلے دنوں 3 یا 4 یا 7 دن کے اندر پوری کتاب ختم کر دی. ایسی دلچسپ کتاب ہے. اور کئی اسلامی بھائیوں نے کتاب ختم کر لی. یہ آئی ہے، اس کو اتنا ٹائم نہیں ہوا. کئی اسلامی بھائیوں کے پیغامات آئے، انہوں نے کتاب پڑھ لی، ختم ہو گئی. آپ یہ بتائیے کہ آج 27ویں شب ہے، کتاب کب تک ختم کر لیں گے؟ آج خرید تو لیں گے نا؟ خریدنے کی کون نیت کرتا ہے؟ یہ بغیر بائنڈنگ کے 60 روپیہ اور بائنڈنگ والی موٹی بائنڈنگ والی 70 روپے کی ہے. تو آج اس کو خرید کر پڑھنے کی نیت کرتے ہوئے اسلامی بھائی کون کو نیت کرتا ہے؟ کب تک پڑھ لیں گے؟ 12 دن میں انشاءاللہ اس کتاب کو پوری پڑھ لیں گے. تو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب خریدنی بھی ہے، 12 دن میں پڑھنی بھی ہے، گھر گھر پہنچانی بھی ہے، اور جس کو پہنچانی ہے اس کو پڑھانی بھی ہے. زوردار نعرہ لگائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اسلامی بھائی نے توجہ دلائی مدنی عطیات. تو مدنی عطیات کیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی جو کہ الحمدللہ 40 سے زائد شعبہ جات میں اپنی سنتوں کی خدمت سر انجام دے رہی ہے. کروڑوں اخراجات دعوت اسلامی کے ہو رہے تھے، اور مدنی چینل نے کروڑوں اخراجات بڑھا دیے. مدنی چینل کیا ہے، دعوت اسلامی کیا ہے، اس کی بہاریں کیا ہیں، آپ سب جانتے ہیں. الحمدللہ پچھلے سالوں میں بھی اسلامی بھائیوں نے خوب عطیات کیے، خوب عطیات کیے. ماشاءاللہ خوب مدنی عطیات کرتے ہیں. اس بار مزید عطیات کی گزارش ہے، مدنی التجا ہے. اخراجات میں اضافہ، جامعات میں اضافہ، مدارس میں اضافہ، تمام مدنی کاموں میں الحمدللہ اضافہ. پچھلے آپ 30 شعبہ جات سنتے تھے، آج 40 سے زیادہ شعبے آپ کو گنتی کروائے جا رہے ہیں. شعبہ جات میں اضافہ، تو اس طرح دیگر شعبہ جات میں اضافے بھی ہوتے جا رہے ہیں. کروڑوں کے اخراجات بڑھ گئے، مہنگائی بڑھ گئی، چھوٹے موٹے کام بھی اب بہت مہنگے ہو گئے. تو تمام اسلامی بھائی آج نیت کر لیجئے کہ مدنی عطیات دیں گے بھی، یعنی خود بھی دیں، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی ذہن بنا لیجئے. ہر اسلامی بھائی میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی جیب سے بھی کچھ نہ کچھ میری دعوت اسلامی کو مدنی عطیات ضرور دوں گا. اپنی جیب سے دینے کی کون کو نیت کرتا ہے؟ دیں گے. اور انشاءاللہ یہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا ہے. راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا بہترین ذریعہ مدنی قافلے بھی ہیں. آپ دیکھیں مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں گے تو کرایہ بھی دے رہے ہیں، تو جناب کھانا بھی کھا رہے ہیں، دیگر چیزیں بھی جو وہاں مطلب اخراجات ہوتے ہیں آنے جانے کے. تو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا یہ بہترین خرچ کرنا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح دیگر اخراجات بھی ہیں. تو آپ اپنا بھی ذہن بنائیے، ہر اسلامی بھائی، ہر اہل محبت، ہر عاشق رسول ذہن بنائے کہ میں نے اپنی دعوت اسلامی کو جس کے 41 سے زائد شعبے ہیں، جس سے مدنی چینل بالخصوص اس وقت دنیا میں انقلاب برپا کیے ہوئے ہیں، میں اپنے سارے عطیات جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے وہ اپنی دعوت اسلامی کو دے دوں گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے
اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت 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 اسلامی تیری دھوم مچی ہو، مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، 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 مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب یہ نیت کر لیے کہ انشاءاللہ تعالی کہ آپ اپنی زکوٰۃ، عطیات، فطرہ، جو بھی نفلی صدقات وغیرہ ہیں، جو اناج وغیرہ کے فصل وغیرہ کام کرتے ہیں، وہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ کہ وہ اپنا عشر بھی دعوت اسلامی کو جمع کروائیں گے، اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اس سنت و برے پیغام کو عام کرنے میں اس طرح مدد کریں گے۔ دیکھیے ہر اسلامی بھائی چاہے گا کہ دعوت اسلامی پھلے پھولے، ہے نا، ہر اسلامی بھائی چاہے گا۔ ایسی پیاری تحریک جو ایسا سنت و بھرا ماحول لائی ہے، ایسا مدنی معاشرہ لاتی ہے، مدنی چینل کے ذریعے ہمارے گھر میں آ کر ہم کو قرآن سکھا کر جاتی ہے، حدیث سکھا کر جاتی ہے، ہمارے گھر کا بچہ نمازی بن رہا ہے، سنتوں کا پیکر بن رہا ہے، درود و سلام پڑھنے والا بن رہا ہے، گھر گھر الحمدللہ اس کی بہاریں ہو رہی ہیں۔ دعوت اسلامی کو مزید پروان چڑھانے کے لیے، اس کو مزید ترقی دینے کے لیے مزید عطیات کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اپنی عطیات دیجئے، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ اور صدقات واجبہ اور عشر وغیرہ کے لیے ایم سی بی کلوتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، باب المدینہ کراچی پاکستان، اکاؤنٹ نمبر 260 لکھ لیجئے، ایم سی بی کلوتھ مارکیٹ برانچ باب المدینہ کراچی پاکستان، اکاؤنٹ نمبر 260، اور نفلی عطیات وغیرہ کے لیے یہی بینک کے اندر اکاؤنٹ نمبر چینج ہو جائے گا، 263 پہلے کے لیے، دوسرے کے نفلی عطیات کے لیے 263، کل کے کل جمع کروا دیں۔ بھئی ہم تو نفلی صدقات کل بھی جمع کروا سکتے ہیں نا، کون کو جمع کروانے کی نیت کرتا ہے؟ آقا کی معراج رجب سے پہلے بھی ہم اپنے عطیہ جمع کروا دیں گے۔ یہ آن لائن کر دیں، اب کیا بھی سن رہے ہیں، اب تو آن لائن ادارے ہیں، آپ کہیں بھی ہیں
آپ اس اکاؤنٹ نمبر میں آن لائن کر دیجئے، جمع کروا دیجئے کہ جناب اس اکاؤنٹ میں ہمارے پیسے بھجوا دیں، تو یہ بینک تو اب آن لائن ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ آن لائن ہو کر آپ کے پیسے جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔